السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے انبیاء کی سیرت کو یاد رکھنے اور ان مبارک ہستیوں کے ان واقعات سے نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب عزیز مصر کے دربار میں پہنچے تو اپنے بھائی بنیامین کو اپنے قریب اپنے پاس بٹھا لیا اور راز کے ساتھ اسے یہ بات بتا دی کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے یہاں اللہ کی اذن سے ایک چال چلی۔ جب بھائیوں کا غلہ ان کی بوریوں میں ڈال دیا تو شاہی پیمانہ، شاہی پیالہ وہ اپنے بھائی بنیامین کی بوری میں ڈال دیا۔ اور جب یہ قافلہ نکلا تو ایک پکارنے والے نے آواز بلند کی، انکم لسارقون، تم چوری کر کے جا رہے، تم چور ہو۔ تو وہ سارے بھائی ان کی طرف لوٹ آئے کہ ہم نے تو کوئی چیز چوری نہیں کی، تم نے کیا چیز گم کر دی؟ کہا اچھا اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے کہ تم نے چوری نہیں کی، شاہی پیالہ گم ہو چکا ہے، تو پھر سزا بھی بتا دو۔ کہا پھر وہ جس کے پاس سے نکلے گا وہی اس کی سزا ہوگی، یعنی تم اسے غلام بنا لینا، ان کے منہ سے وہ سزا بھی نکلوا لی جو نکلوانا چاہتے تھے۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین۔ ان کا اللہ کی قسم تمہیں معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں کوئی فساد کرنے نہیں آئے۔ یہ چوری کرنا فساد ہے، چوری کرنا فساد ہے۔ ملکوں کا مال چوری کیا جائے یا کسی کا ذاتی مال چوری کیا جائے، معاشرے کے اندر اس سے فساد پھیلتا ہے۔ ملکوں کے اندر اگر کرپشن ہو جائے، چوری شروع ہو جائے تو انصاف کا نظام سارا ختم ہو جائے گا، معاشرے کے اندر فساد پھیلے گا۔ اور اگر لوگوں کے مال کی چوری شروع ہو جائے تو آپس کی لڑائی جھگڑیاں، فساد، قتل، غارت، یہ سارا کچھ شروع ہو جائے گا، یہ بھی فساد ہے۔ تو کہا تم جانتے ہو ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے، نہ ہی ہم چور ہیں۔ اچھا اگر یہ ماجرا نہیں تو پھر بتاؤ اگر تم جھوٹے ہو تو تمہاری سزا کیا ہوگی؟ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اگر تم اپنے اس دعوے میں کہ تم چور نہیں ہو جھوٹے ثابت ہوگے تو اپنی سزا بتا دو۔ تو بھائیوں نے کہا شاہی پیالہ جس کے سامان سے نکلے گا وہی بندہ اس کی سزا، یعنی اسے غلام بنا لو۔ ان کی شریعت میں چور کی یہی سزا تھی۔ تو بنیامین کو چھوڑ کر پہلے باقی بھائیوں کے سامان کی چیکنگ کروائی، اس میں سے کچھ نہ نکلا، اور آخر میں بنیامین کے سامان میں سے وہ پیالہ نکال لیا۔ کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف کے لیے ایسی تدبیر بتائی تھی۔ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء اللہ، بادشاہ کے قانون سے وہ اپنے بھائی کو ہرگز نہ لے سکتے تھے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ یہ ایک تدبیر، یہ ایک چال جس کے ذریعے انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا، وگرنہ بادشاہ کے قانون میں جرمانہ تھا، چور کو جرمانہ کر کے چھوڑ دیا جائے، لیکن بھائیوں کے ہاں کیا تھا کہ اس چور کو غلام بنا لیا جائے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہیں درجات بلند کر دیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر ایک دانا سے بڑھ کر دوسرا عقل مند، ہر علم والے سے بڑھ کر دوسرا علم والا ہے۔ تو اللہ نے علم دیا ہو تو کبھی اس علم کا غرور نہ کریں۔ علم انسان کو ہمیشہ عاجزی سکھاتا ہے،
تکبر نہیں سکھاتا۔ جب علم کا پھل لگ جاتا ہے اللہ کی معرفت کے لیے، اس کا مقصود یہ ہے، اس کا مقصود لوگوں کے سامنے اپنا تکبر نہیں ہے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، میرے پاس ساری معلومات ہے، مجھے ہر چیز کا پتہ ہے۔ اگر وہ لوگوں کے سامنے تکبر کی صورت اختیار کر گیا تو وبال جان بن گیا، دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد۔ علم والے ہمیشہ عاجز ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں پھلوں کے درختوں کو؟ آج کل آم کا سیزن چل رہا ہے تو آم کی مثال اچھی لگے گی نا۔ آم کا پودا دیکھا ہے؟ رانا صاحب بیٹھے ہیں ملتان کے رہنے والے کے، تو آم پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ کیا خیال ہے جب آم کا پھل لگ جائے تو جھک جاتا ہے نا؟ پھل لگ گیا تو جھک گیا۔ سفیدے کا پودا دیکھا آپ نے؟ ٹونڈ مونڈ سیدھا ہی اتر جاتا ہے، کیوں؟ اسے پھل نہیں لگتا۔ تو جس کی گردن میں سریا ہے، آکڑ ہے، اور وہ اپنی ڈگری کی بیس پہ میں تو اسے پھل نہیں لگا، کھوتے تھے کتاباں لدیاں نے۔ اگر پھل لدا ہوا ہوتا تو وہ عاجز ہوتا۔ شیخ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مولانا صاحب ان کو ملنے گئے، دروازہ بجایا تو مولانا عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ نے ہی دروازہ کھولا۔ وہ سمجھے کہ شاید کوئی حضرت کا خادم ہے، تو کہا مولانا سے ملنے آئیں گے تو آج اندر آ جائیں۔ آگے بیٹھ گئے، چائے پانی جو پلانا تھا وہ پلایا۔ اب یہ اس انتظار میں کہ حضرت شیخ عبد المنان نور پوری تشریف لائیں گے، یہ نہیں پتا کہ یہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے یہی عبد المنان نور پوری ہے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کی تھوڑی سی خدمت نہ کر دیں، آپ سفر کر کے آئے، تھکے ہوئے ہوں گے۔ انہوں نے کہا جی دبا دیں مجھے، دبا دیں۔ تو وہ مولانا ان کو دبانے شروع ہو گئے۔ 5-7 منٹ آپ پیغام بھیجیں ذرا شیخ عبد المنان نور پوری صاحب کو کہ میں ان کا انتظار کر رہا ہوں۔ کہنا میرا ہی نام عبد المنان ہے۔ تو وہ بندہ کانپ کے اٹھا ہے، یہ شیخ عبد المنان نور پوری میرے ہاتھ پاؤں ٹانگیں دبا رہے ہیں۔ تو علم انسان کو عاجزی سکھاتا۔ شیخ کے اندر اتنی عاجزی تھی، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ جلسہ کروانے والے حضرات اگر اشتہار چھاپنے سے میں ان کا نام لکھنے میں وہ جو ایک عادت بیماری چلی ہوئی ہے القابات کی، علامہ اور شیخ الحدیث اور حضرت اور مولانا، اور اب تو نام بیچارہ تلاش کرنا پڑتا ہے القابات کے درمیان نام کہاں ہے۔ القابات نے للکار شعر فلاں اور خطیب فلاں، اور اگر وہ شیخ کے ساتھ کوئی نام سے پہلے کچھ لقب لگا دیتے نا، شیخ الحدیث، علامہ، حضرت، تو پڑھ کے اے پھر تسی فضیلت الشیخ نو لب لو کتھے نے، میرا نا تے عبد المنان ہے۔ علم انسان کو عاجزی سکھاتا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ ہر علم والے کے اوپر اور علم والا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس حیلے سے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اب ستیلے بھائی بہت پریشان ہوئے، کیونکہ اپنے والد کو ایک پختہ عہد دے کر آئے تھے کہ ہم جو پہلے یوسف کے بارے میں کر چکے ہیں بنیامین کے ساتھ وہ نہیں کریں گے، ہم تو واپس آئیں گے۔ تو ایک بھائی کہنے لگا میں تو اس ملک مصر سے جاؤں گا ہی نہیں یہاں تک کہ میرا باپ مجھے حکم دے یا میرے لیے کوئی اللہ حکم فرما دے، وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، میں یہیں پر بیٹھا ہوں۔ ارجعوا الى ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، جاؤ اپنے باپ کے پاس اور انہیں جا کر بتاؤ تیرے بیٹے نے چوری کر لی ہے۔ وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، ہم تو وہی بات بتا رہے ہیں جو ہم نے دیکھی ہے، ہمیں غیب کا علم تو نہیں ہے۔ یہ سارا ماجرا ہمارے سامنے ہوا ہے، آپ کے بیٹے نے یہ چوری کی ہے۔ اب اس بڑے بھائی کے سوا باقی سارے کے سارے گھر لوٹ آئے اور آ کر یعقوب علیہ السلام کے سامنے یہ سارا واقعہ بیان کیا کہ اگر آپ کو ہمارے اوپر یقین نہیں تو جس قافلے کے ساتھ آئے ہیں ان سے پوچھ لیجئے، جہاں وہ تلاشی لی گئی ہے وہاں کے لوگوں سے تسلی کر لیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہیلہ بازی ہے، میں اس معاملے پہ صبر کرتا ہوں۔ مومن کے اوپر تکلیف آتی ہے تو وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اپنے ایمان کو ٹٹولنے کا میرے اور آپ کے لیے ایک بڑا پیارا پیمانہ ہے کہ تکلیف میں ہماری حالت کیا ہے، شور شرابے کی، واویلے کی، بین کی،
ناشکری کی، مر گئے، لٹ گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، بیڑا غرق ہو گیا، یہ ہمارے جملے، یا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر ہم اللہ کی طرف لوٹتے ہیں تو یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اور اگر زبان سے ناشکری کے الفاظ نکلتے ہیں، بین کے نکلتے ہیں، تقدیر پہ کلام کے نکلتے ہیں، ابھی اس نے دیکھا ہی کیا تھا، ابھی سے مر گیا، اللہ نے میرے باپ کو ہی مارنا تھا، میرے ہی بھائی کی ایکسیڈنٹ ہونا تھا، اسی کی ٹانگ ٹوٹ رہی تھی، میرے گھر میں ہی چوری ہونی، یہ ناشکری ہے۔ آپ کے ان جملوں سے وہ چیز واپس آ جائے گی؟ مرا ہوا باپ زندہ ہو جائے گا؟ کچھ فائدہ نہیں ہونے والا، لیکن اللہ ناراض ہو جائے گا۔ آپ نے تقدیر پر اعتراض کیا، راضی نہیں ہوئے، تو یعقوب علیہ السلام فوراً کیا کہتے ہیں کہ یہ تم نے ہیلے بہانے کیے ہیں، میں صبر کرتا ہوں، اور صبر بہت اچھی چیز ہے۔ یا اسف علی یوسف، ہائے افسوس میرا یوسف۔ اور یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے اتنا روئے کہ غم کی شدت سے نڈھال ہو گئی، اور روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی ختم ہو گئی۔ آپ کی زبان سے یوسف علیہ السلام کا نام سن کر ان کے بیٹے، آپ کے پوتے کہنے لگے ابا جان آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو ہی یاد کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ آپ فوت ہو کر یا تو قبر میں چلے جائیں گے یا اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیں گے۔ جس بیٹے سے پیار ہوتا ہے اس کی یاد یہ باپ ہی جانتا ہے، باپ اور بیٹے کا ایک خاص تعلق ہوتا ہے۔ اللہ اولاد کو نیک بنائے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ کبھی ماں باپ کو دکھ نہ دیجیے، کبھی ماں باپ کو دکھ نہ دیجیے۔ ماں باپ وہ ہستی ہے جن کو دعا کے لیے کہنا نہیں پڑتا۔ مولوی صاحب دی جیب پیسے پاؤ گے نا، پھر کہ مولوی صاحب کو دعا کرے جائے ساڑھے واسطے، تو مولوی صاحب پوچھے گا فری والی دعا ہے یا کوئی نوٹا والی ہے؟ کچھ ملے گا تو تبھی دعا ہوگی نا۔ خالی مولوی صاحب کو ایک صاحب ہمیں ہر جمعے میسج کرتے ہیں یاد دہانی کے لیے، صبح جمعہ ہے شیخ دعا کرنا۔ میں تیرے بات میں ویلا بیٹھا، میں نے اور کوئی کم نہیں، دعا کرنا۔ آپ کسی کو کہو گے دعا، بہت کم لوگ دعا کریں گے۔ ماں باپ وہ ہستی ہے جو بغیر کہے آپ کے لیے دعا کریں گے، انہیں کہنا نہیں پڑتا۔ لیکن ماں باپ کو کبھی تنگ نہ کرنا، ان کو کبھی دکھ نہ دینا، ان کو کبھی یہ احساس نہ دلانا کہ اب آپ کی ضرورت نہیں رہی، اب آپ گھر کے اندر ہمارے پر بوجھ بن گئے ہو۔ باپ بڑھاپے سے نہیں مرتا، ماں بڑھاپے سے نہیں مرتی۔ ماں باپ اس غم کو اگر پہچان لیں کہ ہم اپنی اولاد کے سر پہ بوجھ ہیں، یہ ہم سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو یہ چیز بوڑھوں کو مار دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک، یہ اس کی سزائیں بہت ہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کیا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، کہ میں تدین تجان، جو کرو گے وہ بھر لو گے۔ آج اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے تو کل کو ہماری اولاد ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرے گی۔ یہ بات ٹھیک ہے، جو جرم انسان کرتا ہے اسی جنس سے اس کو سزا بھی ملتی ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ برائی صرف یہاں تک نہیں رکی ہوئی۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو ایسی بیماریوں میں پھنسا دے کہ آپ ساری عمر پریشان رہیں، اور یہ بیماریاں، یہ تکلیفیں کیوں آئیں؟ آپ نے ماں باپ کو دکھ دیا ہے۔ یہ بیماریاں اور تکلیفیں کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ ماں باپ کی زبان سے آپ کے لیے محبت بھرے دعاؤں کے جملے نہیں نکل رہے، آپ نے غم اتنا دے دیا ہے۔ تو ماں باپ جنت کے دروازے ہیں، ان کو سنبھال کے رکھیے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے میں تو اپنی پریشانی اور غم کا اظہار اللہ ہی کے سامنے کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھو اکثر لوگ غم آئے گا تو لوگوں کو میری گل نہ سن لو، میرا دل ہوڑا ہو جائے، یہی رواج ہے نا، یار وہ فلاں دوستوں کے پاس چلتے ہیں، ذرا گپ شپ کریں گے، دل ہلکا ہو جائے گا۔ ارے بھائی، دل ہلکا کرنے کا سب سے بہترین مقام یہ سجدے کی حالت ہے، اپنے رب کے سامنے رکھیے۔ ایوب علیہ السلام کتنی بیماری میں ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں، اور اللہ کے سامنے اپنا حال بیان کر رہے ہیں۔ مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مسنی شیطان بنصب وعذاب۔ اللہ مصیبت نے آ گھیرا ہے، آ پکڑا ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ شیطان نے مجھے پکڑ لیا ہے،
تکلیف اس کی نسبت پھر شیطان کی طرف ہے۔ رحمان کے ساتھ عقیدت کا یہ معاملہ ہے، اللہ تو رحمان اور رحیم ہے، مجھے یہ مصیبت نے آ گھیرا ہے، تو اللہ اپنے بندوں کو آزمائشوں سے نکال دیتا ہے۔ اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے، غم آئے روئیے، آنسو بہائیں، لیکن کسی کے سامنے نہیں، کسی یار دوست کے سامنے نہیں۔ وہ یار دوست آپ کے سامنے ہو سکتا ہے تسلی دے دے اور 10 لوگوں میں بیٹھ کے آپ کو اور بدنام کریں، وہ کہ پڑیا پہ ہے، اسی منع کرتے تھے نہیں بات ہوں باں باں کر کے روندا ہے، وہ آپ کو اور بدنام کریں گے۔ ایک ہستی وہ ہے، اس کے سامنے روئیے، آپ کے ایک ایک قطرے کی قیمت ہوگی اور آپ کے غموں کو اللہ خوشیوں میں بدل دے گا۔ وہ سجدے کی جگہ ہے۔ آئیے اور رب کے سامنے 2 رکعتیں پڑھیں، روئیں، خاص طور پہ رات کا وہ پہر جس میں خالق و مالک اپنی شان کے مطابق جیسے اس کی شان کو لائق ہے نزول فرماتا ہے آسمان دنیا پہ، آواز لگتی ہے کوئی مانگنے والا؟ ان گھڑیوں میں روئیے۔ جب غم آتا ہے تو انسان اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ ہے مومن کا کردار۔ اپنے غم کو کبھی لوگوں کے سامنے، غم دور کرنے کے لیے شیطان کے راستے پہ نہ چلے۔ غم دور کرنے کا شیطانی راستہ کیا ہے؟ کوئی نشے پہ لگ جاتا ہے، کوئی سگریٹ پینے لگ جاتا ہے، کوئی فلمیں دیکھنے لگ جاتا ہے، کوئی ہنسی مذاق کے کلپ کھول کے بیٹھے، کیا جی بڑی ٹینشن ہے جی، بس تھوڑا سا یہ شغل ملا دے کے ہنسی آ جاتی ہے، ہم ہنساتے ہیں، ہم ہنسا کے لوگوں کا غم دور کرتے ہو۔ بھائی آپ ہنساتے ہو، لوگوں کے دل کو مردہ کرتے ہو، لوگوں کے دلوں کو مردہ کرتے ہو۔ یہ ہنسیاں دلوں کو مردہ کر دیتی ہیں، اس میں فضولیات ہیں۔ یہ ہنسی مذاق کے کلم میں بعض دفعہ کفر تک پہنچنے والا معاملہ ہوتا ہے، اللہ کی تقدیر پہ اعتراض ہوتا ہے، لوگوں کے چہروں کو بگاڑنے کی باتیں ہوتی ہیں، ان کی تشبیہ جانوروں کے، یہ سارا کیا ہے؟ یہ مومن کا غم دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ مومن کو ہم اور غم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہم ہوتا تو بلال سے کہتے بلال اذان دو نماز میں۔ مومن کا غم ختم ہوتا ہے نماز میں۔ اپنے بیٹوں سے کہا جاؤ یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کافروں کا کام ہے۔ آپ جو در در پہ گر رہے ہو، کیا آپ کا رب نہیں ہے؟ رب کے ہوتے ہوئے کسی اور در کی ضرورت ہے؟ رب سے بڑھ کر کوئی اور مہربان ہے؟ آپ جو قبروں پہ جا کر کہہ رہے ہیں بابا شاہ جمال ککڑ تھے، یہ ککڑ تیرے نام پہ، رتا لال پتر میرے نام پہ، ککڑ گھینتے پتر نے رتا لال، کیا یہ شاہ جمال کے دل میں آپ کی محبت کتنی ہے؟ رحمان نے محبت کو پیدا کیا، اس کا ایک حصہ دنیا میں بانٹا، تمام محبتیں اسی ایک محبت سے ہیں، باقی 99 حصے کہاں ہیں؟ وہ تو رحمان کے پاس ہیں۔ رحمان اپنے بندوں سے ویسا پیار کرتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں سے وہ پیار نہیں کرتی۔ تو آپ رحمان زندہ کو چھوڑ کر جو جن مردوں کی ڈھیریوں پہ گر رہے ہو، کوئی چہروں کے بل گھسٹتا ہوا جا رہا ہے، کوئی جانوروں کی طرح ہاتھوں اور گھٹنوں کے پاؤں رینگتا ہوا جا رہا ہے کہ بابے کو راضی کرنا ہے، اس بابے کے دل میں تمہاری محبت کتنی ہے اور رحمان تم سے کتنا پیار کرتا ہے؟ اس ودود ہستی کو چھوڑ کر تم ان مردوں کو جن کو کیڑے کھا گئے ہیں ان کے دروں پہ گر رہے ہو۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، رب کی رحمت سے نا امید ہونا کافروں کا کام ہے۔ تو بھائی سارے پھر چلے، مصر روانہ ہوئے اور عزیز مصر کے پاس جا کر اپنے گھر والوں کی صورتحال بیان کی کہ ہم بڑی مصیبت میں ہیں، تکلیف میں ہیں، اپنی ساری داستان سنائی، اپنے باپ کے حالات سنائے۔ تو کیا کہنے لگے؟ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، تم نے جو یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جو سلوک کیا تھا تمہیں یاد ہے؟ اب یوسف کا تذکرہ عزیز مصر کی زبان سے سن کر بھائی کیا کہتے؟ قالوا أئنك لأنت یوسف، بھائی آپ ہی تو یوسف نہیں ہیں؟ کہا ہاں، قال انا یوسف وهذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی بنیامین ہیں۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، اور اللہ نیکی کرنے والوں کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ نیکی کرتے رہیں، احسان کے راستے پہ چلتے رہیں، ان نیکیوں کا وزن
ان نیکیوں کی قیمت جو ملتی ہے انسان کو وہ خالق و مالک کی طرف سے ملتی ہے۔ یہ سن کر بھائی بڑے شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے ہم نے واقعی بہت بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں، بڑے خطا کار ہیں، اور اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر بڑی فضیلت دی ہے، بڑی عزت دی ہے۔ اب بھائیوں کا یوں متاثر ہونا، ان کا یوں پریشان ہونا، شرمندہ ہونا، یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی بھائیوں کی محبت جاگ اٹھی۔ کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، تم سے آج کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ اللہ تمہیں معاف فرمائے، میں نے بھی تمہیں معاف کیا، اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ ہم کیا کہتے ہیں، داڑھ تلے آوے سے پھر دساں گے، ہن داڑھ تلے آئی نہیں پیسہ، سامنے کھڑے تھے نا، کیا کچھ کیا، حسد کتنا تھا، کس طرح کنویں میں پھینکا، کس طرح کوڑیوں کے بل بیچا، کیا کچھ نہیں کیا، اور آج سامنے کھڑے، لیکن بدلہ لینے کی بجائے کیا کہا، جاؤ میں نے بھی معاف کیا، اللہ بھی تمہیں معاف کرے، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا، میری یہ قمیص لے جاؤ، بابا کے چہرے پہ ڈالنا، بابا کی بصارت واپس لوٹ آئے گی، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور پھر سب گھر والوں کو لے کر مصر تشریف لے آؤ۔ امام ابن سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی حکمت یہ تھی کہ ہر بیماری کا علاج اس کی ضد سے ہوتا ہے، تو یوسف علیہ السلام کی قمیص پہ یوسف علیہ السلام کی خوشبو، انبیاء کے جسموں سے خوشبو نکلتی ہے، انبیاء کے پسینے بھی خوشبو کے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ام ہانی کے گھر، اور وہ آپ کے ماتھے مبارک پہ آیا ہوا پسینہ، آپ کہتے ہیں یہ کیا کر رہی ہو؟ زبان حال سے ان کے جذبات کی ترجمانی کرنے دیجئے کہ دنیا کی کسی خوشبو میں وہ خوشبو نہیں جو محمد آپ کے پسینے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنی خوشبوؤں میں آپ کا پسینہ ملا کر خوشبوؤں کو بڑھا لیتے ہیں، انبیاء کے جسموں سے خوشبو آتی ہے، اور نبیوں کو چھوڑ کر جن کے پیچھے قوم لگی ہوئی ہے، اس کی ولایت کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بابا جی بڑی پہنچی سرکار نے 50 سال تو غسل نہیں فرمایا، بابا نوری بوری والی سرکار کے بال جو تھے نا وہ 7-8 فٹ لمبے بال، میں نے کہا جی ایک کھول لوے نا کوئی بندہ تے کنگھی کرنے دی کوشش کرے، کنگھی تے ہونی کوئی نہیں، کٹنا ہی پینے، لیکن یہ کوئی 10 کلو جو نکلے گی، اور بدبو، یہ ولایت ہے کہ نہانا نہیں ہے، کیوں؟ نہانے سے وہ جو ولایت کا اثر ہے نا جسم پہ وہ نکل جائے گا۔ ارے بھائی نہیں، یہ ٹھنڈا پانی شیاطین کی موت ہے، اور یہ شیاطین کا امام ہے، جب اس پہ پانی ڈالو گے تو جنات اس کے جسم سے نکل کے بھاگیں گے، تو وہ پانی کے قریب نہیں آتے، اور شیطان ان ملنگوں کو سکھاتا ہی یہ ہے کہ تم نے پانی ٹچ نہیں کرنا، وضو نہیں کرنا، طہارت نہیں کرنی، غسل نہیں کرنا، اسی گندگی میں رہنا ہے۔ جتنی گندگی میں زیادہ ہوں گے اتنے ہی شیاطین ان کے خادم بنیں گے۔ آپ دیکھ لیں یہ مزاروں پہ پڑے ہوئے بابے ملنگ، ان کی شکل دیکھ کے نفرت ہوتی ہے، اور دنیا کیسے ان کے پاؤں میں گری ہوئی ہوتی ہے، کوئی پاؤں دبا رہا ہے، کوئی گھٹنے دبا رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے۔ وہ کشمیر کا نانگے شاہ بالکل پیمپر بھی نہیں لگا ہوا اس کو، ظالم کو، اور دنیا اس کے پر اس کی رالوں کو ٹیشو سے لے کے لو۔ کیوں جی؟ پہنچی بھی سرکار، یہ پہنچی بھی نہیں ہے، ان کی بڑی کرامات ہے۔ ارے بھائی کرامات نہیں ہے، شیاطین ہے ان کے ساتھ، ان کے جسم سے بدبو، یہ طہارت سے دور، یہ شیاطین کی اماجگاہیں ہیں، اور شیاطین کی خدمت یہ کر کے پھر ان کے ذریعے لوگوں کی خدمت کرواتے ہیں۔ نبیوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ نبیوں کی پسینے کے اندر بھی بو نہیں ہوتی، خوشبو ہوتی ہے، تو وہ غم میں تھے یوسف کی جدائی کے، قمیص پہ وہی خوشبو ہوگی، لے جاؤ یہ بابا کے اس پہ ڈالو، ڈالے چہرے پہ ڈالا اور وہ لوٹ آئی۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ، یہ قافلہ روانہ ہوا تو بابا پکار اٹھے، إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ، اگر تم مجھے دیوانہ نہ کہو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یوسف کنویں میں تھے تو ان کی خبر نبی کو، بابا کو، جو بابا بھی ہے نبی بھی ہیں، ان کو خبر، بھائیوں نے جو سلوک کیا، بابا کو خبر، نبی کو خبر، اور ابھی قافلہ چلا ہے اور خوشبو آ گئی، کیا مطلب؟
اللہ جو چاہے اپنے نبیوں کو بتا دے، اور اللہ نہ چاہے تو کسی نبی کو بھی غیب کی خبر۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، بابا آپ اللہ کی قسم اسی پرانی گمراہی کے اندر مبتلا ہیں جو یوسف کے بارے میں روتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، وہی گمراہی آپ کے دماغ پہ اثر کر گئی ہے، وگرنہ کہاں یوسف اور کہاں یوسف کی خوشبو۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، جو ہی خوشخبری دینے والا آیا اور قمیص کو بابا کے، کرتے کو بابا کے چہرے پہ ڈالا یعقوب علیہ السلام کے، تو ان کی بینائی واپس آ گئی اور کہا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کس کی طرف سے جانتا ہوں؟ اللہ کی طرف۔ تو وحی کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ وحی کر دے تو نبی کو خبر ہوتی ہے، اور اللہ وحی نہ کرے تو خیبر کی یہودیہ زہر والی بکری کا گوشت آپ کے سامنے رکھ دے، آپ لقمے منہ میں ڈال لیں، اللہ نہ بتائے تو بتا، صدیقہ کائنات پیچھے رہ جائیں اور آپ کو اللہ نہ بتائے تو آپ کو پتا۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو غیب کا خبر دیا ہے، کیسے؟ بذریعہ وحی۔ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، نبی وحی کے محتاج ہوتے ہیں، وحی نہ ہو تو کسی نبی کو کوئی خبر نہیں۔ جب یہ نبی کی کیفیت ہے تو غیر نبی عالم الغیب کیسے ہوگا؟ یہ اپنے پیروں فقیروں بابوں کے بارے میں کہ بابا جی کو سارا پتہ ہے، بزرگوں کو سارا پتہ ہے، یہ سب جھوٹ کے قصے اور کہانیاں ہیں، رانگ نمبر ہے، کھانے پینے کا ڈرامہ، ٹوپی ڈرامہ ہے، دھندا ہے، کاروبار ہے جو دین کے نام پہ کیا جا رہا ہے۔ انبیاء کو غیب کی خبر تب ہوتی ہے جب اللہ کی طرف سے وحی آ جائے۔ کہا میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں کہا کرتا تھا، اور انہیں پتا تھا کہ اللہ کی طرف سے ایک گھڑی آئے گی جب یہ غم ختم ہو جائے گا اور وہ دوبارہ اپنے بیٹے یوسف سے ملیں گے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا، بابا ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی معافی کے سوال کرو، انا کنا خاطئین، واقعی ہم غلطی پر تھے، واقعی ہم گناہ پر تھے۔ تو کہا ہاں، قال سوف استغفر لکم ربی، میں اپنے رب سے تمہارے گناہوں کی معافی کی ضرور درخواستیں کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہی معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے سحری کے وقت اپنے سب بیٹوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، اور سحری کا یہ وقت بڑا ہی عظیم وقت ہے۔ اس وقت اکثریت ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، صبح اٹھ کے آنکھیں ملتے ہوئے کہ ساڑی سنتا کوئی نہیں، نہیں موڑتا کوئی نہیں، ساڑی یہ نہ دے گے۔ جب سننے کا سنانے کا وقت ہے، جب رحمان کی رحمت جوش میں ہے، جب رحمان اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول فرما رہا ہے، جب آوازیں لگانے والا آواز لگاتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بیماریوں میں پھنسا ہوا، ہے کوئی گناہوں میں ڈوب، جو مانگنا ہے مانگ لو، اس وقت مانگتے نہیں، اور صبح اٹھ کر پھر الزام کیا لگاتے ہیں؟ ایک تو مانگتے نہیں، اوپر سے الزام بھی لگاتے ہیں ہماری نہیں سنتا۔ ارے بھائی اگر وہ نہ سنے پھر سننے والا کون ہوگا؟ کہنے جی یہ سنتا ہے، یہ جو قبر میں دفن ہے یہ سنتا ہے، وہ نہیں سنتا، زندہ سنتا ہے مردہ نہیں سنتا۔ کہنے جی آپ کہتے ہیں نا مردہ، وہ مردہ کہاں سے؟ وہ تو بابا جی زندہ ہیں، ہم قبر پہ جاتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ وہ زندہ ہے تو کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، مان لی بات کہ وہ زندہ ہیں تو آپ سلام کہتے ہیں، کبھی آپ کو جواب بھی آیا وعلیکم السلام بیٹا جان کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں، آپ کی بیوی بچے ٹھیک ہیں؟ کبھی جواب آیا قبر سے؟ یہ ہمارا قبروں پہ جا کے سلام کرنا ان مردوں کے درجات کی بلندی کی دعا ہے۔ اگر وہ سن رہے ہو جیسے آپ میری بات سن رہے ہیں تو کم از کم جواب تو آئے نا۔ ہاں اللہ جس کو چاہے سنا دے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ قانون قاعدہ کیا ہے؟ انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ سحری کے وقت دعا کی، اللہ نے وہ دعا قبول کر لی۔ پھر مصر جانے کی تیاری شروع ہوئی۔ فلما دخلوا علی یوسف آوى الیہ ابویہ، جب یہ سب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی، ان کی بہت عزت تکریم کی، احترام کیا۔ ماں باپ ہستی ہی ایسی ہیں کہ ان کا ہر حال میں احترام ہوگا۔ ارے بھائی اگر باپ نان مسلم ہو، بیوی ماں نان مسلم ہو، کافر ہو، تب بھی ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ ہاں اتنی بات ہے کہ آپ نے ان کی بات مان کر اللہ کی بغاوت نہیں کرنی۔ ماں باپ کا ایسا کوئی حکم نہیں مانا جائے گا جو اللہ کے حکموں سے ٹکراتا ہو۔ شرک نہیں کرنا،
کفر نہیں کرنا، بدعات نہیں کرنی، اسلام کے خلاف نہیں چلنا، لیکن اگر وہ کافر بھی ہوں، کافر ہوتے ہوئے بھی ماں باپ کا حق باقی رہے گا، ان کی خدمت، ان کی عزت، ان کا احترام، ان پہ خرچ۔ وہ ایک عظیم دولت ہے، وہ دولت وہ ہے جس کو احساس ہو، جس کو پتہ لگ جائے، اور جس کو باقی دنیا کے اندر اپنا بہت کچھ نظر آتا ہو، اپنے دوست ہیں، بزنس ہے، لوگ ہیں، لیکن یہ گھر میں بیٹھے ہوئے بوڑھے وہ اس کو اپنے پر بوجھ لگتے ہیں، تو وہ دنیا کا بد نصیب انسان ہے۔ اپنے ماں باپ کو احترام کے ساتھ اپنے گھر والوں کو مصر میں داخل کیا اور کہا یہیں پہ رہیے، اللہ کی رحمت سے اللہ نے چاہا تمہیں کوئی اذیت نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ تختے پہ اونچا بٹھایا اور یوسف کے بھائی ان کے سامنے سجدے کی حالت میں گر پڑے۔ یہ تعظیمی سجدہ ہے جو یوسف علیہ السلام کی شریعت میں، اس شریعت میں جائز تھا، تعظیمی سجدہ ہے۔ عبادت کا سجدہ جائز نہیں ہے، وہ شرک ہے۔ ہر شریعت میں عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی، لیکن شریعت محمدیہ میں تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا اذن ہوتا، اجازت ہوتی، بیوی کو حکم دیتا خاوند کو سجدہ کرے۔ کس کو حکم دیتا؟ بیوی کو حکم دیتا کیا کرے؟ خاوند کو سجدہ کرے۔ یہ ہے مقام، یہ ہے خاوند کی عزت، یہ ہے خاوند کا احترام۔ لیکن جیسے خاوند کا احترام ہے ویسے ہی بیوی کا بھی احترام ہے، جو آپ کے حقوق ہیں ویسے ہی اس کے بھی حقوق ہیں۔ یہ جاہلانہ سوچ ذہن میں نہ ہو کہ جی بڈھی تے پیر دی جُتی ہوندی ہے، پیر کی جوتی نہ ہو تو تتی توپے چل بھی نہیں سکتے، وہ پاؤں کی جوتی نہیں ہے، وہ آپ کے گھر کی ملکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ بیوی کا کتنا حق ہے اور بیوی سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے دعوت دی اور آپ سیدہ عائشہ کے گھر میں تھے، ان کی باری تھی، کہا جی آپ کے لیے ہم نے روٹی پکائی ہے، تشریف لائیں۔ تو آپ نے کہا یہ میری بیوی کو بھی دعوت ہے، سیدہ عائشہ کو بھی دعوت ہے؟ کہا نہیں، صرف آپ اکیلے کی دعوت ہے۔ آپ نے کہا مجھے نہیں منظور، مجھے نہیں منظور، جاؤ اپنی دعوت کو سنبھال کے رکھو۔ اس نے پھر آیا، کہا جی آپ کی دعوت ہے، آپ کی روٹی پکائی، تشریف لائیں۔ کہا عائشہ کی بھی ہے؟ کہا نہیں، کہا نہیں جاؤ، مجھے نہیں چاہیے۔ تیسری بار اس نے کہا جی آپ بھی تشریف لائیں، اپنے اہل کو بھی لے کر آئیں۔ کہا یہ دعوت قبول ہے، یہ بیوی کا حق ہے، یہ بیوی کی محبتیں ہیں، یہ بیوی کے ساتھ پیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے، اپنے اہل و عیال کی خدمت میں ہوتے۔ مجھے یاد ہے میری بیٹی پیدا ہوئی تو سیزیرین تھا، بڑا آپریشن ہوا، تو ہمارے گھر والوں کی کوئی ملنے والی ان کی سہیلی آئیں تو کہنے لگی کہ آپ کا تو بڑا آپریشن ہوا ہے، سیزیرین ہوا ہے، اور آپ کے پہلے بھی آپ کے گھر میں 4-5 بچے ہیں ماشاءاللہ، تو گھر کا سسٹم کیسے چلتا ہے؟ سعودیہ میں ہے، یہاں تو خادمہ بھی نہیں ملتی۔ کہا کوئی مسئلہ نہیں، الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، شیخ صاحب برتن بھی دھو لیتے ہیں، آٹا بھی گوندھ لیتے ہیں، روٹی بھی پکا لیتے ہیں، تو جب میری طبیعت سیریس ہوتی ہے تو یہ کام کہنے لگی ہے دوبارہ کیا کی شیخ صاحب پانڈے دھو لیندے نے؟ انہوں نے کہا جی دھو لیندے نے، لوڑ پہ مجبوری دے بھی دھو ہی لیندے نے، روٹی بھی پکا لیندے نے، آٹا بھی گوندھ لیندے۔ ٹھنڈا سانس پھر کہنے لگی اج آوے صحیح میرے والا کر۔ تو میری بیگم نے کہا کیوں خیریت ہے؟ کہا 24 گھنٹے شیخ صاحب دی سیڑھیاں گھر چل دیاں تے ایک گلاس پانی دا اٹھ کے خود نہیں پیندا، مینوں کہندا جے گلاس پلا۔ پانڈے تو نے کدی زندگی نہیں دھوتے، میں انہوں دساں گا جہدیاں 24 گھنٹے سیڑھیاں چلانا وہ گھر کام بھی کر لیندہ ہے، تو بھی ادھر راستے سے چل، کوئی حرج نہیں۔ گھر میں ضرورت ہو، مجبوری ہو، پریشانی ہو یا نہ بھی ہو، آپ فارغ ہیں، بیگم لگی ہوئی ہے کام پہ، بجائے کرسی پہ لات رکھنے کے اگر آپ ساتھ لگ کے اس کے کام کروا دیں گے، کچھ گھس جائے گا آپ کا، عزت میں کمی آ جائے گی۔ کائنات کی افضل ترین ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیدہ عائشہ کیا کہتی ہیں کہ یہ گھر میں ہوتے تو اپنے گھر والوں کی مدد کرتے، ان کے ساتھ چلتے، ان کی خدمت میں لگے تھے۔ ہاں جب اذان ہوتی تو پھر فوراً اللہ کی عبادت کے لیے نکل جاتے۔ یہ سارا قصہ بیان کر کے مالک کیا کہتا ہے؟ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف بھیجتے ہیں۔ کیا معنی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں تھا، یہ غیب کی خبر تھی، اور غیب کس کے پاس ہوتا ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ نے بذریعہ وحی اپنے کلام کے
یہ قصہ بیان کیا. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ. اور تو ان کے پاس نہیں تھا جب انہوں نے اپنے ارادے کو پکا کر لیا اور وہ تدبیریں کر رہے تھے. جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ پہ آپ کو علم ہی نہیں جی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے جابر اللہ نے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا. جھوٹی من گھڑت گھڑی ہوئی کہانی ہے. یہ حدیث رسول نہیں ہے, حدیث قدسی نہیں ہے. اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے کہا لکھ, اور اس نے تقدیر کے فیصلے لکھ دیے. یہ سیدنا جابر کے نام سے جو مشہور روایت ہے یہ من گھڑت قصہ ہے. حقیقت کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے آپ وہاں پر نہیں تھے, آپ کو علم نہیں تھا. یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم نے آپ کو بتائی. یہ نبوت کے سارے سابقہ انبیاء کے سارے قصے کیا ہیں؟ یہ نبوت کے قصے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا علم ہے, اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی خبر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں تھا. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. اور اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے چاہے آپ کتنی ہی خواہش رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ کوئی بھی مسلمان, کوئی بھی کافر نہ بچے, سارے مسلمان ہو جائیں. یہودیوں کے پاس بھی گئے, کفار مکہ کے پاس بھی گئے, ہر جگہ لیٹر بھی لکھے, بڑی محنت کی. لیکن اللہ کیا کہتا ہے کہ ہدایت دینے والا وہ اللہ ہے, جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے. ابن سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں داعی دین کتنا بھی حریص ہو کہ فلاں بندہ بھی ٹھیک ہو جائے, فلاں بندہ بھی ٹھیک ہو جائے, وہ ہدایت کا پیغام پہنچا سکتا ہے, ہدایت کا راستے پر انگلی پکڑ کے چلا نہیں سکتا. چلانے والی ذات وہی ہے. انبیاء نے بھی دعوت دی, صالحین نے بھی دعوت دی. اور صالحین جب دعوت دیتے ہیں, دعات جب دعوت دیتے ہیں, ان کا مقصد دنیا کمانا نہیں ہوتا. وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. آپ ان سے کوئی پیسے تو نہیں مانگتے. انبیاء نے پیسے تو نہیں مانگے اپنی قوم سے کہ مجھے رزق کھلاؤ. تو جو دین کا سچا داعی ہوتا ہے وہ دین کو بزنس نہیں بناتا. ہاں جی تبلیغ کے لیے آپ نے فلاں جگہ آنا ہے, میرے پاس تو فلانی گاڑی ہے, اس میں تو اتنا پیٹرول پڑتا ہے, میرے اکاؤنٹ میں پہلے آپ کو 1 لاکھ بھیجنا پڑے گا, 70,000 بھیجنے پڑیں گے. یہ دیہڑی لگا رہے ہیں آپ, یہ اللہ کے دین کی خدمت. آپ چلے گئے, دین کا پیغام دے دیا اور کسی نے آپ کی خدمت کر دی, الحمدللہ. اس سے پاکیزہ رزق دنیا میں کوئی نہیں ہے. قرآن کی خدمت کے ذریعے ملنے والے رزق سے پاکیزہ رزق کوئی نہیں ہے. لیکن ایگریمنٹ کر کے, بحث کر کے, جوڑ توڑ کر کے ایک قربانی کا لیلا لین لگ گئے ہو. منڈی میں جاؤ تو بکرا لینے کے لیے لڑائی ہوتی ہے نا جی, 90,000, ہاں جی نہیں 80,000, 70,000, 75,000, 1,000 کے لیے 10 دفعہ آتے ہیں اور جاتے ہیں. یہ اللہ کا دین ہے کہ آپ جمعے کے خطبے کے لیے بھی بحث کر رہے ہیں کہ نہیں مجھے 50,000 آئیں گے. پہلے میرے ساتھ 5 بندے ہوں گے اور مولوی صاحب نے فلانی شے نہیں کھانی تے ڈالڈا کی بھی نہیں کھاندے, دیسی کی جو فلانی شے پر. کیا ہے یہ اہل ایمان کا کردار نہیں ہے, یہ دعات کا کردار نہیں ہے. یہ آپ نے دہاڑی مزدوری اور دین کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. ان میں سے اکثر ایسے بھی ہیں جو اللہ کو مانتے بھی ہیں لیکن شرک بھی کرتے ہیں. اللہ کو مانتے بھی ہیں کا کیا معنی؟ اللہ کو خالق مانتے ہیں, رازق مانتے ہیں, مالک مانتے ہیں, توحید ربوبیت کو مانتے ہیں. اور جب توحید عبادت کا معاملہ آتا ہے تو پھر وہ ادھر بھی عبادت کرتے ہیں, اس کی بھی عبادت کرتے ہیں. وہ خالص ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے. توحید ربوبیت کو ماننے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک وہ ایک اللہ کی عبادت نہ کر لے. آج بھی یہ ہے نہیں, اللہ کو ایک مانتے ہیں, اللہ ہے, خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, لیکن شفا کہاں سے لینی ہے؟ امام ضامن باندھ کے. شفا کہاں سے لینی ہے؟ فلاں بابے کے دربار سے تعویذ لے کے. شفا کہاں سے لینی ہے؟ فلاں پیر صاحب کا نمک چاٹ کے. ایک تو وہ ہے جو جاہل ہے, جو شرک کی وادی میں ڈوبا ہوا ہے, وہ امام ضامن باندھے, وہ تعویذ گنڈے پہنے, وہ تو ڈوبا ہوا ہے. اور ایک وہ جاہل ہے جس کو علم ہو کہ یہ شرکیہ تعویذ ہے, یہ امام علی رضا کے نام پر منسوب امام ضامن ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ جو یہ باندھ لے فلاں امام اس کی حفاظت کرے گا, اور وہ اپنے آپ کو مواحد بھی سمجھے اور پھر وہ باندھے. اس سے بڑا بھی کوئی مجرم ہوگا؟ آپ نے دیکھا ہوگا چند دن پہلے, 1-2 دن پہلے, وہ ٹک ٹاکر صاحب ناصر مدنی, ایک رافضی آ کے اس کے ہاتھ پر امام ضامن باندھ رہا ہے اور وہ بڑی محبت سے بازو اپنی آگے کر رہا ہے. غیرت ایمان کی باقی ہو
تو موحد کبھی شرکیہ عمل کرتا ہے؟ امام الانبیاء نے تو کہا تھا لا تشرک باللہ، شرک نہ کرنا، تجھے قتل کر دیا جائے تو شرک نہ کرنا، تجھے جلا دیا جائے تو شرک نہ کرنا۔ مومن کبھی شرک کو برداشت، اور جب مقصود دنیا کمانا ہو، دہاڑی لگانا ہو، رافضیوں کا محرم آئے تو وہاں بھی دہاڑی، قبر پرستوں کا میلہ آئے وہاں بھی دہاڑی، ربیع الاول کا مہینہ آئے وہاں بھی دہاڑی، کسی کے گھر مجلس پڑھنی ہو، کسی کے عرس پہ جانا ہو، سکھوں کے گردوارے کا افتتاح ہو، جہاں بھی ہو پیہا ملنا چاہیے۔ پیہا سیالکوٹی میں پیہے ہے نا، وہ پیہے چاہیے نا، بس جہاں سے مل جائے تو سمجھ لو پھر غیرت ایمان پلے میں۔ یہ موحدوں کا کردار ہے، لوگ آپ نہیں سمجھتے، اس کو سننے والے بڑے ہیں۔ ارے بھائی شیطان کے پیچھے چلنے والے تھوڑے ہیں، شیطان کے پیچھے کتنی دنیا ہے۔ کبھی اکثریت بھی معیار حق ہوئی؟ ارے ابراہیم اکیلے تھے اور مولا نے کہا تھا کان امہ، ابراہیم اکیلے پوری امت ہیں، تھے کتنے؟ اکیلے۔ آج فالوورز کو دیکھ کر آپ حق کا تعین کریں گے کہ اس کو سننے والے کتنے ہیں، اس کے پیچھے چلنے والے؟ یہی تو منافق ہونے کی نشانی ہے کہ دنیا کا ہر بے ایمان آپ کے اوپر راضی ہو۔ رافضی کہیں ہمارا، قبر پرست کہیں ہمارا، میلادی کہیں ہمارا، فلم اور ڈراموں میں ناچنے والے کہیں ہے ساڈا، کون ادھار دیتا ہوا ہے، ہر طرح کو راضی کریں آپ، تو آپ حق پر ہیں، آپ انتہائی گمراہی کے دروازے پر ہیں۔ اور یہ فتنہ ہے جو پھیل رہا ہے، اس فتنے کے دروازے کو روکیے۔ جن کے ہاتھ میں روکنا ہے اللہ نے طاقت دی ہے، کل قیامت کے دن تم سے سوال ہونا ہے۔ یہ فتنہ ہے، تم آنے والی نسلوں کو برباد کر رہے ہو کہ ہمارے ہاں معیار حق یہ ہے، ہمارے ہاں محبتوں کے پیمانے یہ ہیں کہ اس کو سنتے کتنے ہیں، اس کے پیچھے کتنے ہیں، اس کے فالوورز کتنے ہیں۔ یہ جب آتا ہے مسجد کے اندر چندوں کی بہاریں لگ جاتی ہیں، یہ پیسہ تمہیں جہنم میں لے جا سکتا ہے، جنت میں نہیں لے جائے گا اگر تم نے توحید کے اوپر کمپرومائز کر کے اہل شرک کی مجلسوں میں بیٹھ کر کفر اور شرک سننے اور بیان کرنے والے کو اپنے سٹیج کی زینت بنا لیا۔ تو اللہ سے ڈریے، یہ راستہ محمد الرسول اللہ کا راستہ ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، اے نبی کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی توحید کی طرف بلانا۔ ارے بھائی سوال تو یہ ہے بندہ موحد ہو اور اہل شرک آپ سے راضی ہو ہی نہیں سکتا۔ محمد الرسول اللہ سے راضی نہیں ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، 40 سال ان کے اندر گزارے، با اخلاق، پیارے نبی سے بڑھ کر کون ہوگا؟ جو ہی کہا، یا بند نہیں کر سکتے اس موبائل کو، کس کی بیل بج رہی ہے یہ؟ 40 سال ان کے اندر گزارے اور پھر پوچھا کیسا؟ کبھی کوئی جھوٹ مجھ سے سنا؟ ما جربنا علیک، کبھی نہیں سنا۔ کہا قولوا لا الہ الا اللہ، سگے چچا نے پتھر مارے اور کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو نے اس کے لیے جمع کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ پر اہل شرک راضی نہ ہو اور آج آپ پر راضی ہو اور آپ کے گھر میں عیادت کرنے کے لیے آئے؟ بانا یہ کہ آپ نے چولا پہنا ہوا ہے، حقیقت میں آپ انہی کے گھر کے بندے ہیں۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے جس پر میں دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ کیسے؟ علی بصیرہ، دلائل کی بنیاد پر، میں بھی اور میرے پیچھے چلنے والے بھی سب دلائل کی بنیاد پر، اندھی تقلید نہیں ہے، جو بابا جی نے کہا، جو بزرگوں نے کہا، جو حضرت نے کہا، جو شیخ صاحب نے کہا، نہیں، دلائل ہیں، کتاب و سنت ہے، توحید کی آیات ہے۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اللہ ہر شرک سے، ہر برائی سے پاک ہے، میں اہل شرک میں سے نہیں ہوں۔ یہ ہے اہل توحید کا کردار۔ اللہ ہمیں اسی پہ زندہ رکھے اور اسی پر موت دے، اس حال میں موت دے، مولا ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں، کل قیامت کے دن مولا کے سامنے کھڑے ہوں تو ہماری جھولی میں یہ توحید کا بوٹا، یہ توحید کا عقیدہ، یہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہو۔ اللہ کی قسم توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کی ساری زندگی کی نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی، اگر شرک ہوا، اگر بازو میں امام ضامن باندھا ہوا، ساری عمر کے حج اور عمرے برباد ہو جائیں گے۔ توحید ہے تو سب کچھ ہے، توحید نہیں ہے تو کوئی نیکی نہیں ہے، نہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔